الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ سورہ سورہ طارق ہے اور یہ بھی مکہ مکرمہ کی سورتوں میں سے ان سورتوں میں سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ہیں اور جنہیں مکی کہا جاتا ہے. اور دونوں صورتیں جو پہلی صورت تھی اور اس میں قدر مشترک وحدانیت الہی اور آخرت پر زور. اصل میں یہ دو باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر انسان کو اس بارے میں معمولی سی بھی چھوٹ مل جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر ہجرت سے پہلی صورتوں میں ان باتوں یا ان جیسی باتوں پر تاکید ہے. اور چونکہ اصل منزل اور جگہ آخرت ہے اور یہ جگہ جہاں ہم عارضی طور پر رہ رہے ہیں یہ ایک مستقل زندگی نہیں ہے. دیر یا سویر یہاں سے ہمیں چلتا کیا جائے گا. ابھی دیکھیں سورت کی ابتدائی آیت. والسماء سوگند اور قسم آسمان کی، والطارق اور طارق کی. وما ادراک ما الطارق، اگر آپ نہیں جانتے مگر آپ نہیں جانتے کہ طارق ہے کیا تو پھر سمجھ لیجیے. النجم الثاقب، طارق دراصل ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، چمکتا دمکتا ایک اسٹار ہے. النجم الثاقب، اور اس ستارے کی روشنی بھی اس وقت پھوٹ پڑتی ہے جب دن کی سورج اور روشنی ختم ہو جاتی ہے اور چاندنی بھی اپنے عروج پر یا ماہ تمام اور نیم تمام کی حالت میں نہیں. اور طارق دراصل کہتے ہیں رات میں آ کر آپ کے گھر کے دروازے کو دستک دینے والے. اور چونکہ یہ معاملہ رات کو ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ النجم الثاقب، جس طارق کے اللہ رب العزت سوگند یاد فرماتے ہیں وہ روشن تارہ ہے، روشنی بکارنے والا ستارہ ہے.
اور یہ سوگند ہے اس بات کی تاکید کے لیے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا جاندار نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، بطور خاص انسان کے لیے یہ حکم ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی نگرانی اور جس کی چوکیداری نہ کی جائے، نہیں کوئی انسان، ہر انسان پر اللہ رب العزت کے فرشتے موجود ہیں، اور یہ فرشتے دو طرح کے کام کرتے ہیں، یا لما علیہ حافظ، اور ایک اور مقام پر لہو معقبات فرمایا گیا، انسان کے حفاظت کے لیے اس کے قرب و جوار میں منڈلانے والے، نظر رکھنے والے فرشتے اللہ کی اجازت سے اس بڑی مصائب والی زندگی میں ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں ان کل نفس لما علیہ حافظ، یہ اس بارے میں ہے کہ جناب انسان، آپ کے قول، آپ کے فعل اور آپ کے ہر چیز وہ محفوظ کیے جائیں، اور انہیں محفوظ کرنے والے یہی فرشتگان کرام ہی ہوں گے جو یہ کام اللہ کی مرضی سے کریں گے، اور ان کے دیانت اور کمال تقوی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کی چیز کو ایسے محفوظ کر دیں گے اور ایسے آپ کو لوٹا دیں گے جس طرح میں نے اور آپ نے اسے انجام دیا۔ تو یہ فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر انسان کے اعمال کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی ہو، چونکہ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا، پچھلی صورتوں میں حساب و کتاب کی بھی بات آ گئی تھی، اور حساب و کتاب اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میرے حقوق ضائع ہو گئے، ورنہ عقل اور بصیرت اور فرصت اور مواقع دے کر انسان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ معمولی زندگی کے لیے غیر معمولی محنت کرنے والے انسان نے حقیقی زندگی کے لیے حقیقی محنتیں فراموش کر دی ہیں۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، اور اس کے خالی میدان کو زرخیز بنانے کے لیے اللہ نے بندگی کی جو ضوابط، فرمودات، ارشادات نازل فرمائی ہے، انسان اس میں تو کوتا ہے، مقصر ہے، تقصیر والا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، آپ طارق کو نہیں جانتے تو طارق وہی استار ہے، وہی ستارہ ہے جو رات کو روشنی بکھیرتا ہے، اور چند ایک ستارے ایسے ہیں آسمان میں جن کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی حد تک آدمی کو راہ چلتے ہوئے بھی چاند کی چاندنی کے بغیر بھی ان ستاروں کی روشنی سے اپنے رستہ دیکھ لینے کے مواقع مہیا ہوتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھو انسان، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کو اللہ نے نگران اور چوکیدار اس کے سر پر مقرر کیے ہیں، وہ اس کی کرتوت اور اعمال اور اخلاق اور قول فعل سب کچھ نوٹ کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہی اس انسان کی دائمی تباہی یا دائمی آبادی کے مواقع ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں پر آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے کرم سے اور مہربانی سے شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کے ذخیرہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔